حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک اور ایماندار شخص سے اس کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی۔ بادشاہ کو اس کی حق گوئی پسند نہ آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کر لیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ نیک اور ایماندار شخص اس قید خانے میں بھی بہت خوش تھا، اور قید خانے کی تنگ اور تاریک کوٹڑی میں بھی پرسکون تھا۔ اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی بھی گلہ نہ کرتا اور کہتا، یہ مشکل وقت ان قریب ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے رفقا سے ہنسار کہنے لگا، یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے مشروط ہے۔ بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے باعث نفع ہے۔ میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مال کی حقیقی کے روبرو پیش کیا جاؤں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا، اور بادشاہ مال کے حقیقی کے غضب کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصہ میں بھر گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان گدی کی کھینچ لی جائے۔ کسی نے اس شخص سے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتیاط سے کام لیتے، وہ بادشاہ وقت ہے، تمہاری بات سے اس پر غزاں گزری ہے۔ تو اس شخص نے بے پرواہی سے کہا، سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوا ترک کر دوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور میں بادشاہ کی سزا کو بھی ہنسی خوشی قبول اور برداشت کر لوں گا۔ مقصود بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس عقائد میں بیان کرتے ہیں کہ خواہ کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آن پڑے، سچی بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہ کرو، پھر ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ اور ہمارے آقا رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک بہرا شخص رہتا تھا۔ ایک دن اس کا ہمسایہ بیمار پڑ گیا۔ سب گاؤں والے اس کی عیادت کے لیے گئے۔ بہرے نے سوچا کہ میں بھی اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ شام کے وقت وہ اس کے گھر کی طرف چل نکلا، لیکن وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے تو مریض کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر اس کی عیادت کیسے کروں گا۔ آخر اس نے منصوبہ بنایا کہ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ اس نے سوچا کہ مریضوں سے عموماً 3 ہی سوال پوچھے جاتے ہیں، میں بھی وہی کہوں گا، یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے، کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو، اور یہ کہ کون سی دوا استعمال کر رہے ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مریض کے گھر پہنچا۔ بہرے نے سلام کے بعد پہلا سوال کیا، آپ کا کیا حال ہے۔ مریض اس وقت سخت تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا، میں مر رہا ہوں۔ بہرے نے سمجھا کہ کہہ رہا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جواب دیا، چلو اللہ کا شکر ہے۔ یہ جواب سن کر مریض غصے ہو گیا۔ بہرے نے دوسرا سوال کیا، کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو۔ اب مریض نے غصے سے کہا، اسرائیل سے۔ بہرے نے سنا تو اندازے سے جواب دیا، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج جاری رکھنا۔ مریض یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔
تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو؟ مریض نے جل کر کہا زہر کھا رہا ہوں۔ بہرا بولا اچھی دوا ہے، ناغہ نہ کرنا، اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا ہوگی۔ مریض یہ سن کر صبر نہ کر سکا اور کہا دفع ہو جاؤ اور آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ بہرا سمجھا کہ شاید بیماری کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔